کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دیتے۔ دیکھیں، یہ بات کسی کے ذہن میں آنا یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بھائی میں گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے رہے، جبکہ ایسے غفلت سے بھرے ہوئے کئی دل ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ بھائی میں نے کوئی گناہ کیا ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا اور اس کے اوپر مجھے سزا مل بھی سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا نہیں دی۔ تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت گناہ کرنے پر کس طریقے سے انسان کو ایک غیر محسوس انداز کے اندر سزا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک بے چینی سے پیدا ہوتی ہے۔ بے چینی نہ بھی ہو، آپ کی چیزوں سے برکت کو ہٹا دیا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کر دیا جاتا ہے، آپ کے دل کو تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کے لیے نیکی کے کام مشکل ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص گناہوں کی رستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جو شخص نیکی کے رستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے بڑے بڑے مواقع آئے، رمضان آیا گزر گیا، شب قدر آئی گزر گئی، ذی الحجہ کا مہینہ آیا گزر گیا، اب محرم الحرام آیا وہ گزر رہا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر کتنے بڑے بڑے موقع آئے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، ہماری توجہات بھی اس طرف نہیں گئی، تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر محسوس انداز کے اندر انسان کے لیے ایک سزا ہے کہ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، قرآن مجید کو یوں کھول کے دیکھا بھی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ہے کہ نیکی کے کام آپ سے چھوٹ گئے، اور صرف کاموں کا چھوٹ جانا یہ بڑی سزا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی سزا بھی یہ ہے کہ دل کے اندر خیال بھی نہیں آ رہا کہ بھائی میں نے کوئی نیکی کا کام چھوڑا ہے، تو یہ اس سے بڑی سزا ہے۔ اللہ رب العزت یوں گناہوں کے اوپر انسان کو دنیا میں غیر محسوس انداز کے ذریعے سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ بھائی جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سے، آپ کے مال سے، آپ کے گھرانے سے، آپ کی عمر سے کیسے برکتیں ہٹتی ہیں۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو چراغ کے اندر وہ تیل ڈالتے، چراغ جلاتے، ساری رات مطالعہ کرتے، تو وہ چراغ صبح تک چلتا تھا۔ ایک دن وہ چراغ آدھی رات کو آ کے بند ہو گیا، تیل ختم ہو گیا۔ تو اب ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا تو وہ کہتا ہے شاید میں نے تیل کم ڈالا ہے یا تیل ملاوٹی تھا، ایسے کوئی بھی بہانے ہو سکتے تھے، لیکن حضرت کی نظر فوراً جو ہے اعمال کی طرف گئی۔ صبح انہوں نے سب کو جمع کیا اور گھر والوں سے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا نحوست والا کام ہوا ہے، کوئی ایسی بے برکتی والا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے اس تیل کے اندر سے برکت، ہمارے مال کے اندر سے برکت کم کر دی ہے، جس کی وجہ سے وہ تیل جو صبح تک چلا کرتا تھا وہ آدھی رات کو آ کے ختم ہو گیا۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ کل ظہر کی نماز مجھ سے قضا ہو گئی تھی، پڑھی ہے نماز، قضا پڑھی تھی۔ تو اب خود سوچیں کہ ایک قضا نماز کا گھر کے اندر ایک شخص اپنی ایک نماز قضا کرتا ہے تو اس کی اتنی بڑی نحوست آتی ہے، اس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکتیں زندگیوں کے اندر سے ختم کر دیتے ہیں، مال کے اندر سے برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نہ جانے کتنے عرصے سے انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ جانے کتنے عرصے سے انہوں نے قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا، تو ایسے لوگوں کی زندگیاں کتنی جیرن ہو چکی ہوں گی، کتنی پریشانیوں کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت سزا ضرور دیتے ہیں، اصل سزا تو قیامت کے دن ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی گناہوں کی نحوست ضرور ہوتی ہے، انسان کا ضمیر، انسان کی روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کرو، کہ وہ نیکی اس گناہ کی نحوست کو دھو لیتی ہے۔
اب نیکی کیا ہے؟ آپ سے کوئی جھوٹ آپ نے بول دیا، اب فوراً استغفار کر لیں، کوئی کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، یہ سارے نیکی کا کام ہے۔ کوئی صدقہ کر دیں، بڑا گناہ ہو گیا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، توبہ کر لیں، تو فوراً یہ گناہ کا جو سرکل ہے، ایک گناہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، تو یہ گناہ اب آپ کے لیے آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنی جلدی آپ نیکی کریں گے اور نیکی کر کے اس گناہ کے سرکل کو توڑیں گے، آپ اس سرکل سے باہر آ جائیں، نہیں تو آپ اسی سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، اور جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں، آپ ان کے سامنے وعیدیں بیان کریں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں، کچھ بھی کریں، پھر لوگوں کے اوپر ان کے دلوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ تو خدا را، اگر آپ کسی بھی سٹیج پر ہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلانا گناہ کیا، مجھے کوئی اس کی سزا نہیں ملی، تو ایسا نہیں ہے، آپ سزا کے اندر ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کون سی سزا مل رہی۔ تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں، اپنے گناہوں کے توبہ کریں۔ 10 محرم کا دن ہے، بڑا دن ہے، اس دن اگر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو سکتی تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آج رات کو اگر ہم جاگیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، تو ہمارے پاس موقع ہے۔ ویسے بھی کسی وقت بھی آپ کو جب یاد آ جائے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور بڑے غفور الرحیم ہیں۔